والسماء ذات البروج. آپ کی بھی تھوڑی سی ڈویژن ہے دنوں کی، تو ڈیٹس نوٹ کر لیجئے گا. 20 یا 21 کی ڈیٹ تو ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ کام سر انجام پانے چاہیے ٹل دین، جب تک 21 نہ گزر جائے. چاہے کیپریکونین اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے کیپریکونینس کے کوئی کام ہے، کوئی پیپر ورک ہے، کوئی فائل ورک ہے، تو اللہ کے حکم سے انجام پانے چاہیے. بلکہ 24 اگست تک ستارہ سیکیور ہی چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. 25 اور 26 یہ سلائٹلی تھوڑی سی سلو ہوتی ہے، تب تک اپنے کام مکا لیں 24 اگست تک، تاکہ ان 2 دنوں میں اگر کام سلو بھی ہوں تو آپ کو کوئی پینک نہ ہو، کیپریکونینس آپ کو کوئی اریٹیشن نہ ہو. 27 اور 28 اگست یہ پھر اگین اللہ کا فضل ہے کہ آپ یہاں پہ بھی محفوظ ہیں، سیف ہیں. ڈیٹس بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہیں. جو بھی گھر کے فرنٹ پہ بھی سکون ہے، جیون ساتھی ہے، بزنس پارٹنر ہے، سوشل سماجی تعلقات ہیں، اس وقت چیزیں اللہ کا شکر ہے انڈر کنٹرول ہیں کیپریکونینس کے لیے. اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف. کیپریکونینس اس وقت آپ کو خاندانی رشتے ہیں، سسرالی معاملات ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، ان ایریاز میں آپ کو ذرا سا محتاط ہو جانا ہے. ان ایریاز میں رشتوں کو وائزلی دماغ سے ڈیل کرنا ہے. آپ نے رشتوں کو ایموشنز کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا، ورنہ پھر رشتوں میں اللہ نہ کرے رفٹ یا کوئی رکھنا یا کوئی اس قسم کی چیزیں آپ کو پریشان نہ کریں. دوسرا یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. لو لائف میں کیپریکونین ستارہ بالکل ٹھیک ہے. جو بچوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس میں بھی ستارہ بابرکت چل رہا ہے، تو بچوں کی خوشیاں یا بچوں سے ریلیٹڈ دنیاوی معاملات، یا ہمارے کیپریکونینس کی اگر خواہش ہے اولاد نرینہ کی، اس میں بھی ستارہ پروٹیکٹڈ ہے، ٹھیک چل رہا ہے. وہاں پہ بھی ستارے کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کی فیور میں ہے. ایک ڈیٹس آپ نے کیپریکونینس نوٹ کر لیجئے گا. 24 اگست سے لے کے 4 سپٹمبر تک مالی معاملات میں کیئرفل ہو جائیے گا. جو بھی آپ کے فائنینشل ایریا کے معاملات ہیں، وہ جو بھی ہیں، تاکہ کوئی نقصان نہ ہو، یا کوئی بھی آپ کو چونا لگانے کی کوشش نہ کرے، یا آپ ہی سے پیسے فضول خرچ نہ ہو جائیں. تو ان معاملات میں ذرا سا آپ کو کیئرفل ہو جانا ہے اپنے مالی معاملات کو لے کے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. جب میں آگے ستاروں کی پوزیشن دیکھتی ہوں تو جو ہمارے کیپریکونین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے چیزیں آسان بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں. یعنی کہ ان کو لگے گا انہیں سب کچھ آتا بھی ہے، پر پھر بھی ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے. اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اگر اس وقت میں کوئی بھی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام کرنا پڑتا ہے، کوئی ویزا فارم فل اپ کرنا پڑتا ہے، کوئی ایگزامینیشن پیپر آپ نے اگر کوئی اپنے ان دنوں میں کرنا ہے، تو وہ آپ کو بہت ویجیلنٹ ہو کے کرنا ہے، وہ آپ کو کیئرفل ہو کے کرنا ہے. اگر آپ نے ایسا کوئی بھی جو ہے وہ ان دنوں میں کوئی کام بھگتانا ہے، تو آپ کو کیئرفل ہونا ہے، تاکہ کوئی پیپر ورک کی مسٹیکس، کوئی غلطی جو ہے وہ آپ کے لیے آگے کسی کام میں کوئی فیلئر نہ دکھا رہی ہو. تو یہاں پہ کیپریکونین ذرا سے محتاط ہو جائیے گا. اوورسیز ٹریول آتا ہے تو میرا یہ مشورہ ہوگا SOPs بھی فالو کیجیے اور صدقہ بھی دیجیے، تاکہ جو ہے آپ اپنے سفر کے دوران ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے محفوظ رہیں. جو ہمارے کیپریکونینس بزنس میں ہیں، اب آپ کو بہت کیئرفل ہو جانا ہے. پھر ہمارے وہ کیپریکونینس جو لائم لائٹ میں ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، اس وقت آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہو جانا ہے اپنے ان معاملات کو لے کے، تاکہ آپ کی معصومیت یا آپ کی غفلت یا کسی کی چالاکی آپ کو ریورس گیئر نہ لگائے، یا آپ کی ساکھ کو کوئی ڈینٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. تو بہت کیئرفل ہو کے آپ نے اس وقت میں چلنا ہے کیپریکونینس.
تو یہ تھا جی، شکر ہے اللہ کا، کیپریکونینس کو بھی ہم نے پورے طریقے سے لی. تو چلیے کیپریکونز آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کہ کمنگ ویک کیا لے کر آ رہا ہے، کیا انرجیز ہیں. تو پروفیشنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے کارڈ ہے جسٹس، اور جسٹس کا کارڈ ہم سب جانتے ہیں نیائے کی بات کرتا ہے، فیئر انرجیز کی بات کرتا ہے. اور اس ویک لٹرلی کچھ کیپریکونس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ فائنلی آپ کو نیائے ملا، فائنلی آپ کو جسٹس ملا. اور کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت فیئر طریقے سے آپ چیزوں کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیسیجن، کوئی چوائس آپ کو لینی ہے، بہت لاجیکلی ہر چیز کے پروز اینڈ کونس کو وے کرتے ہوئے یہ آپ لے رہے ہیں. کیونکہ یہ جسٹس کا کارڈ ہے تو بہت کم، اور بہت کم پھر سے میں کہہ رہی ہوں، لوگوں کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کورٹ وزٹ کر رہے ہیں، جج وکیل کو مل رہے ہیں. اور دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ کچھ ایشو، کچھ مسئلے کی ہی وجہ سے آپ مل رہے ہیں. کبھی کبھی سمپلی پیپر ورک کے لیے بھی ہمیں کورٹ وزٹ کرنا پڑتا ہے. اوور آل ایک نیوٹرل سی انرجیز رہتی ہوئی دکھ رہی ہیں. پیچھے اگر آپ نے بہت ایفرٹ کیا، بہت محنت کری تو آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملے گا. پیچھے اگر آپ نے اتنی محنت، اتنا ایفرٹ نہیں کیا تو رزلٹ نہیں ملے گا. کیونکہ یاد رکھیے جسٹس کہیں فیئر انرجیز کی بات کرتا ہے. اینڈ پرسنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایس آف کپس کا کارڈ ہے، اور یہ کارڈ بہت ہی ایک لونگ، کیئرنگ انرجیز کی بات کرتا ہے. کہیں ایٹنگ، ڈرنکنگ، میری میکنگ کی بات کرتا ہے، سیلیبریشن کی بھی بات کرتا ہے. تو اوور آل پرسنل فرنٹ میں ہیپینس، جوائے، سیٹسفیکشن رہتی ہوئی دکھ رہی ہے. ریزن سب کے لیے ڈیفر کرے گا، لیکن ریلیشن شپس کی طرف سے یہ ہیپینس، جوائے زیادہ آتی ہوئی دکھ رہی ہے. یا پھر کوئی چیز جس کو آپ بہت زیادہ لو کرتے ہیں یا پھر بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اسی چیز میں آپ زیادہ انوالو ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں، یا پھر اسی چیز کی وجہ سے ایک ہیپینس، ایک جوائے رہتی ہوئی دکھ رہی ہے. کیونکہ ایسے سٹاروں میں نئی بگننگ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو کسی لیول پہ کسی طریقے سے ایک نئی بگننگ بھی آپ کی لائف میں ہو رہی ہے، یا پھر آپ چاہ رہے ہیں. اوور آل پھر سے کہوں گی ایک ہیپینس، جوائے رہتی ہوئی دکھ رہی ہے. سیلیبریشن، گیٹ ٹوگیدر، ری یونین، میرج، یا پھر کسی بھی طریقے کا، اگین کہوں گی سیلیبریشن، ایٹنگ، ڈرنکنگ، میری میکنگ بھی اس ویک آپ کے پرسنل فرنٹ میں رہ سکتی ہے. اینڈ گائیڈنس سے آپ لوگوں کے لیے فل مون ان سیجیٹیریس کا کارڈ ہے، اور یہ کارڈ کہتا ہے لک ایٹ دا بگر پکچر. تو جو بھی کام کر رہے ہیں نا، جو بھی چھوٹے موٹے چیلنجز ہیں، ان سے پریشان نہ ہوں، ان سے ڈی موٹیویٹ نہ ہوں، بڑی پکچر کو اپنے سامنے رکھیں. ایسا کریں گے تو اپنے گول، اپنے مقصد کے لیے موٹیویٹڈ رہیں گے، اور آگے بڑھنے میں بھی یا پھر ایفرٹ کرنے میں بھی اپنے گول کے لیے آسانی رہے گی. اینڈ اسٹرالوجی سے آپ لوگوں کے لیے کینسر سائن کا کارڈ ہے. اس کے حساب سے وائٹ کلر اس ویک آپ لوگوں کے لیے لکی رہے گا. اینڈ سگنیفیکنٹ ڈے آپ لوگوں کے لیے ہوگا منڈے. تو یہ تھا کیپریکون آپ لوگوں کے لیے کمنگ ویک کا ساپتاہک راشی فل. اور نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ کتنا آپ کے ساتھ ریزونیٹ کیا. لیجیے ہمارے جو کیپریکون دوست ہیں ان کو ریمائنڈر کہ آپ کا جو رولر ہے سیٹرن، وہ آپ کے تیسرے گھر میں نیپچون کے ساتھ ہے، اور دونوں نیپچون بھی اور سیٹرن دونوں ریٹروگریڈ ہیں. اور اس کے بعد جو مرکری ریٹروگریڈ ہے، یہ آپ کے جو ارتھ سائن ہے اس میں ریٹروگریڈ ہو گیا ہے، آپ کے 9ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو گیا ہے. اور یہ ریٹروگریڈ جو ہے، جو چند 3-4 سائن ہیں جن کو یہ اسٹرانگ افیکٹ کر رہا ہے، اس میں سے ایک آپ بھی ہیں. کیونکہ یہ ریٹروگریشن آپ کے جو آپ کا رولر ہے سیٹرن، اس کے بالکل اپوزٹ ہو رہی ہے. آپ کے اپوزٹ ہے سن، مارس اور مرکری، آپ کے رولر کے اپوزٹ ہے، اور آپ کے رولر کے ساتھ نیپچون ہے. لہٰذا ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو مجھے لگتا ہے اس میں آپ کی جو لرننگ، آپ کی اسپیکنگ سکلز جو ہیں اس ہفتے وہ بہت امپروو ہو سکتی ہیں. آپ اگر کوئی جیسے پیپر ہے، پین پیپر جو ہے، یہ اٹ کین کریٹ ونڈرز فار یو. یو کین ڈو ایکسٹرا آرڈنریلی گڈ. جو کام بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو بہت، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اسپیچ سے زیادہ رائٹنگ میں، کیونکہ آپ کی لرننگ سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. حالات جیسے بھی ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی زندگی کے جو پلانٹری پوزیشن ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ. کچھ بھی چیزیں نارمل طریقے سے ہوتی، کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لرننگ سکلز بہت زیادہ ہیں، آپ کی اسپیکنگ سکلز بہت زیادہ ہیں.
اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے بہت سارا پیپر ورک نظر آتا ہے, بہت سارا پیپر ورک نظر آتا ہے. جیسے آپ کاغذ اور پین اور چیزوں کو ہارڈ کاپیز کو سافٹ کاپیز میں کنورٹ کر رہے ہیں, سافٹ کاپیز کو ہارڈ کاپیز میں کنورٹ کر رہے ہیں, اس طرح سے نظر آ رہا ہے. اور اس کو اور ایک اور چیز اس ہفتے نظر آ رہی ہے کہ پرابلمز ود پاور, ہو از دا باس, یہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ یو نیڈ کنٹرول اینڈ پاور, اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ ہو از دا باس, ہو از کالنگ دا شاٹس. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو اس ہفتے پریشان کر سکتی ہے. اور آپ نے تھوڑا سا اپنا پرسپیکٹیو اگر آپ چینج کر لیں, اگر آپ چیزوں کو ایک نئے سرے سے دیکھنا سیکھ لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہوگا. چیزوں کو دیکھنے کے, سمجھنے کے انداز کو بدل دیں تو بہت سارے مسئلے آپ کے لیے اس ہفتے کے حل ہو جائیں گے. اور آپ نے ٹائم اسکیجول اس ہفتے کا ڈیڈ لائنز یہ بہت ٹائٹ ہیں, چیزوں کو بہت بھاگ دوڑ کر آپ کو پورا کرنا پڑے گا, بٹ کچھ ڈیڈ لائنز ایسی ہیں, اسکیجول ایسے ہیں, ٹائم فریم جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوا ہوا ہے آپ کے لیے کہ ٹائم جو ہے وہ سرٹن فریم میں یہ ہے. اور اس کے بعد آپ کو ایک چیز میری ایڈوائس ہے آپ کو کہ ڈو مور اینڈ اسپیک لیس, کیونکہ جس طرح کا آپ کا سارا ذائچہ ہے یا جس طرح سے آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے وہ ایکشن اورینٹیڈ زیادہ ہے, اور اگر آپ کام کرتے ہیں اور بولتے لیس ہیں تو دیٹ ول بی گڈ فار یو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی حفاظت کرنی ہے, یعنی کہ آپ کی چیزیں, آپ کے پیپرز, آپ کے کاغذ, آپ کی کتابیں, آپ کا اسکرپٹ یہ چوری ہو سکتا ہے یا مس پلیس ہو سکتا ہے, یا کوئی آپ سے جو ہے آپ کے آئیڈیا کو چوری کر سکتا ہے. اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے اس ہفتے بہت زیادہ. اور یاد رکھنا ہے کہ آپ کا جو رولر ہے وہ ریٹروگریڈ ہے 3rd ہاؤس میں. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے زندگی میں اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بہت نئی آفرز ہیں, جیسے سمبولیکلی آپ جاب کی تلاش میں ہیں, آپ کو آپ کی جو صلاحیت ہے اس سے یا آپ کی نیڈ سے یا آپ کی امید سے زیادہ کہیں زیادہ بہتر مل سکتا ہے. آپ اگر 3 مانگ رہے ہیں تو آپ کو 10 مل سکتا ہے. یہ آپ کی پازیٹیو انرجی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ لا لیسنس کو فیس کریں, نا انصافی کو فیس کریں, اور دوسرا یہ کہ جیسے ہوتا ہے نا وعدہ خلافی, اس کو فیس کریں. آپ کی اس ہفتے کی جو ہیلتھ ہے اس میں آپ کو زیادہ میٹھا کھانے سے اور زیادہ چکنائی کھانے سے ایشوز ہو سکتے ہیں, اور آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ بے احتیاطی آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہے. آپ کی اس ہفتے کی جو آپ کی اس ہفتے کی لو وائب ہے اس میں جیسے اٹریکشن بہت زیادہ ہے, لوگ آپ کی طرف بہت اٹریکٹ ہو رہے ہیں, آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو میسیجز آ رہے ہیں, آپ کو یعنی کہ ایکسپیکٹ ٹو مچ لو اینڈ ٹو مچ اٹینشن. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کا ایجوکیشن میں تو لگتا ہے کہ جو بھی پیپر, ایگزام, انٹرویو جو بھی آپ دینے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو 10/10 ملتا ہے. فائنانسز کا البتہ یہ ہے کہ مس مینجمنٹ اور مس مینجمنٹ ہے, چوری ہے, یا پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کام کا فائدہ کوئی دوسرا اٹھا لے گا. آپ کا اس ہفتے کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ ہر کامیابی کی کنجی کمیونیکیشنز میں ہے. بلیو ان کمیونیکیشنز, اور اس وقت جب کہ مرکری ریٹروگریڈ ہے, لہٰذا کمیونیکیشن پر کوئی کمپرومائز مت کیجیے گا. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی کلر ہے وہ بن رہا ہے پرپل اور ایمیتھسٹ پرپل. ایمیتھسٹ کاسنی رنگ ہوتا ہے, گہرا کاسنی آپ کا لکی بن رہا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم ہے, the lucky energy that you need to attract, that is a dragon. ڈریگن, چھوٹا سا بیبی ڈریگن مل جائے تو all the good. وہ ڈریگن از ویری کامن چیز جو آرام سے مل جاتی ہے, اور اگر یہ ڈریگن گرین ہو تو all the more better.
آپ کا جو لکی نمبر ہے اس ہفتے کا وہ ہے 32. 32 کہتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے, اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کرنا ہے, اور ریلیکسیشن جو ہے یہ تھرو میوزک آئے گی. واٹ ایور یو وانٹ ٹو لسن, واٹ ایور میوزک اٹریکٹس یو, وہ آپ سنیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ قوالیاں ہو سکتی ہیں, وہ فلوسافیکل ہو سکتا ہے, وہ راک ہو سکتا ہے, وہ اولڈ سانگز ہو سکتے ہیں. چوائس آف میوزک آپ کی اپنی ہے, اور اس کو اگر آپ سنتے ہیں تو دیٹ ول بی مور دین اینی اینٹی ڈپریسنٹ یا اینٹی انگزائٹی. آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں اگر آپ بہت کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کچھ نہیں بدل سکتے. اس ہفتے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں, وہ نہیں بدلتا جو دل اور دماغ میں رہ جاتا ہے, یعنی کہ اولڈ بیڈ ہیبٹس تو وہ رہ جاتی ہیں. اگر آپ دنیا بدلنے نکلے ہیں یا سارا کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر کچھ بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلیں, اپنی اولڈ بیڈ ہیبٹس کو تلاش کریں. جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا یا چغلی کرنا یا کوئی ایسی ہیبٹ, کوئی ایک ہیبٹ اپنی تلاش کریں اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے دل میں بغض ہے یا حسد ہے یا کینہ ہے اس کو بھی اپنے دل سے نکالنے کی